السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر الہامی کتاب نازل ہوئی۔ زبور مقدس، تورات مقدس، انجیل مقدس، قرآن مجید۔ زبور مقدس۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، لکڑی سے، سونے سے، لوہے سے، پتھروں سے۔ درست جواب لوہے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفہ فی الارض کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عمر پائی 70 سال، 100 سال، 90 سال، 80 سال۔ درست جواب 100 سال۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت لوط علیہ السلام سے۔ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خالی جگہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت معاملہ فہم، باحکمت اور عادل خالی جگہ تھے۔ درست جواب حکمران۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ خالی جگہ بھی عطا فرمائی تھی۔ بادشاہت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خالی جگہ عطا کیے۔ معجزات۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام خالی جگہ سے خرچ نہیں لیتے تھے۔ سرکاری خزانہ۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسی زندگی بسر کی؟ آپ علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس سے نجات دلائی؟ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ظالم اور جابر حکمران جالوت سے نجات دلائی تھی۔ محنت کی عظمت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی سی 2 خوبیاں لکھیں۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام سرکاری خزانے سے خرچ نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام اپنی روزی کمانے کے لیے لوہے کی زرہیں بنا کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رکھنا چاہیے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف تفصیلاً لکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب زبور مقدس نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام واحد نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ فی الارض کا لقب عطا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے فرمایا اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ظالم اور جابر حکمران جالوت سے نجات دلائی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت وسیع سلطنت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام نہایت معاملہ فہم، باحکمت اور عادل حکمران تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات تحریر کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے۔ انہیں لوہے کو گرم کرنے اور ہتھوڑے کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ذہنی آزمائش۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات بتائیں۔ تحقیق۔ اساتذہ کی مدد سے حضرت داؤد علیہ السلام کے مزید حالات زندگی معلوم کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ۔ والدین یا اساتذہ کی مدد سے معلوم کر کے لکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں آیا ہے۔ اپنے استاد محترم اور والدین کی مدد سے قصص الانبیاء کے موضوع پر لکھی 4 کتابوں کے نام مع مصنفین لکھیں۔ اساتذہ، والدین اور علماء کرام کی مدد سے انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشوں سے متعلق معلومات حاصل کریں اور کم از کم 5 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اور ان کے پیشے لکھیں۔ رہنمائی اساتذہ۔ طلبہ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ادب و احترام کی اہمیت کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ طلبہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں آسان فہم انداز میں بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مشق بآسانی اب آپ حل کر سکیں گے، آپ یاد کر سکیں گے، اور یہ مشق مزید آسان تب ہوگی جب آپ اس کو یاد کریں گے، آپ اس کو لکھ کر اس کی مشق کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔